وقالت الیہود لیست النصارى، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی نصارہ کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے جی، یہ تو کوئی شے نہیں، یہ تو انگریزاں دی پیداوار نے، علی شیء، کسی بھی چیز پر نہیں ہے وہ، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس طرح آج بھی مسلمانوں میں چل رہا ہے فلاں فرقہ انگریزوں نے بنایا، وہ کہتے ہیں نہیں فلاں انگریزوں سے کھاتا تھا، کوئی فلاں اپنے منہ کی بکواسات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ دونوں یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، پڑھتے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب پڑھ کے اہل قبلہ کو، موحدین کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ اور یہود و نصارہ بھی کتاب کہتے تھے، یہودی کہ ہمارے پاس تورات ہے اللہ کی طرف سے، اور کہتے تھے عیسائیوں کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ وہ عیسائی نہیں ہے، کیونکہ انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا میں کوئی نئی شریعت لے کے آیا ہوں، میں تو انہی 10 کمانڈمنٹس کی پریکٹس کے لیے، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے یہاں پر دنیا میں آیا ہوں، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تورات اور انجیل کا حساب قرآن والا نہیں ہے، ہمارا جو کتاب، یہ ہماری کتاب قرآن ہے، اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ کے فرامین ہے، لیکن جو تورات اور انجیل ہے وہ مکسچر ہے اللہ تعالیٰ کے فرامین کا، ان کے نبیوں کی حدیثوں کا، اور پلس جو ان کے مولویوں نے خود سے چیزیں اس کے اندر ڈال دی تھی۔ لہذا یہ جب میں بتایا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انجیل کے اندر کہ مت سمجھنا کہ میں کوئی نئی شریعت لے کے آیا ہوں، تو آپ سوچ رہے ہوں گے انجیل تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کو کہنا چاہیے، تو وہ مکسچر ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ہماری کتاب جو ورڈ بائی ورڈ اللہ کی طرف سے وحی کی گئی وہ الگ ہے، اور احادیث ہمارے پاس صحیح شکل میں بخاری و مسلم کی فارم میں موجود ہیں الحمدللہ۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کی کہ جو کوئی بات جانتے ہی نہیں تھے، جو علم کے بغیر والے، یعنی مشرکین مکہ، جن کے پاس وہ کتاب بھی نہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ فلاں کسی چیز پہ نہیں، اس چیز کی کوئی بنیاد نہیں، مسلمانوں کہتے تھے بنیاد نہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جن باتوں میں وہ جھگڑا کرتے تھے۔ تو آج بھی جھگڑا جاری ہے، آپ کو پتا ہے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گروہ سامنے آیا، پروٹیسٹنٹس، آج سے 200-250 سال پہلے، جنہوں نے اس چیز کی آواز بلند کی کہ بھئی تورات بھی تو بنی اسرائیل پہ نازل ہوئی تھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی لے کے چلنا چاہیے، اور انہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرف بھی رجوع کیا اور نیو ٹیسٹمنٹ انجیل کی طرف بھی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ریولوشن اس اعتبار سے آ رہی ہے، اور الحمدللہ ان میں سے کئی لوگ ہیں جو کہ پھر فائنل ٹیسٹمنٹ کو بھی مانتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات اور وہ صحائف انبیاء کرام کے، نیو ٹیسٹمنٹ انجیل، اور فائنل ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے پاس کسوٹی جو ہے پرکھنے کی، جیسے سنیاروں کے پاس ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ تورات اور انجیل کی کوئی بات بھی اس سے ٹکرائے گی تو وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ تورات اور انجیل جو ہے وہ تعریف ہو چکی ہے، وہ ٹیمپر ہو چکی ہوئی ہے۔ اب ایک اور ٹاپک ڈسکس ہونے لگا ہے، تحویل قبلہ کا مضمون شروع ہونے کا ایک تمہید بننے لگی اب، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 رکوعوں کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر ایک مقدمہ دائر کر کے پھر اینڈ پہ ان کو فیصلہ سنایا کہ اب تمہیں 1400 سال سے جس منصب پہ فائز تھے وہاں سے محصول کر کے اور نئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج پوشی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ بھی کر دی، وہ جو ان کا بیت المقدس قبلہ تھا اس کو چینج کر کے مسلمانوں کے لیے قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کر دیا گیا۔ اب اس کی تمہید بنائی جا رہی ہے، اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے، اور قتال کی تیاری مسلمانوں کو کروائی جا رہی ہے کہ اب غزوہ بدر بھی آنے والا ہے۔ تو غزوہ بدر جو ہے حق اور باطل کے درمیان معرکہ ہونے والا تھا، اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر اس کی تیاری کروائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو یہ جوش دلوایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے گھر سے تمہیں نکالا ہے یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کر دے کہ وہاں پر اللہ کا نام لیا جائے۔
وسعى فی خرابها، اور اس چیز کی کوشش کرے کہ اللہ کے گھر ویران ہو جائیں. یہ کیا تھا مشرکین مکہ نے، مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا، کعبے میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، مسلمان مجبوراً ہجرت کر کے آگے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا مگر یہ کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوتے ڈرتے ہوئے، خود بھی اللہ کا خوف کرتے، مسجدوں میں اللہ کی یاد کرتے، اور جو لوگ اللہ کی یاد کرنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں ان کو مت روکتے. تو اب یہاں بڑی تلخ بات میں کرنے لگا ہوں. ایک اسلام میں کوئی شخص بھی، چاہے وہ مولوی ہے، مسجد کی کمیٹی ہے، کسی بھی شخص کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتی. یہ اکثر ہو جاتا ہے جناب، ہمارے جیل میں بھی آپ کو پتہ ہے، میں نام نہیں لینے کی کوشش کرتا، کہ جی وہ فلاں گروپ کے بندے اس مسجد میں آئے تو ہمارے دروازے بند ہیں، ٹانگیں توڑ دیں گے. فلاں والے آئے تو ان کے لیے ٹانگیں توڑ دیں گے. کسی نے اونچی آمین کر دی، اس کو مسجد سے باہر پھینک دیں گے. کسی نے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھ لی، اس کو مسجد سے باہر پھینک دیں گے. کوئی شخص اللہ کے بنائے ہوئے گھر سے کسی بندے کو نہیں نکال سکتا. اور اس سے تلخ بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی بات قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہ کر کرے، اس کو مولوی روک نہیں سکتا کہ تو مسجد میں درس نہیں دے سکتا اس آیت کے تحت. اور یہ میں آپ کو چیلنج دینے لگوں، اس کے خلاف کوئی بات لے آئے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے خلاف کیا لے کے آئیں گے؟ وہ شیطان کی بات ہوگی. کسی مسجد میں 4 5 یا 8 10 15 20 لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں یا درس و تدریس کا سلسلہ کرتے ہیں، مسجد کمیٹی، مسجد کا امام، کوئی ان کو اس کام کرنے سے روک نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ ان کو انٹلیکچولی یہ بات علمی دلیل سے ثابت کر دیں کہ آپ قرآن و سنت کو چھوڑ کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات یہاں دے رہے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھی جا رہی ہے اور حق بات بیان کی جا رہی ہے، کوئی مولوی اتھارٹی نہیں رکھتا روکے. یہ تو ہمارا اب ایک سمجھے سوشل یا ایتھیکل بیریئر ہے کہ ہم لحاظ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم یہاں اب ادھر 70 80 بندے آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں اتنے شہر کے دوسرے کونے میں مسجدیں چھوڑ کے. ورنہ اگر فتنہ کرنا ہو تو اس آیت کے تحت مسجد کے اندر درس کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن وہ حکمت عملی کے تحت، جیسے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کو خانہ کعبے میں شامل نہیں کیا تھا، اس ڈر سے کہ لوگ نئے نئے اسلام کی طرف آئے تھے. اور حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا اس میں حتیم بھی شامل تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو کہا کہ میری خواہش ہے، یہ بخاری اور مسلم میں، کہ میں حتیم کو خانہ کعبے میں داخل کر دوں، لیکن تیری قوم نئی نئی جو ہے جہالیت چھوڑ کے یہاں اس طرف آئی اسلام کی طرف، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ پھر اس چیز سے ان کی جہلیت کی جو رسومات ہیں یا ان کا جو اس میں جو خواہشات تھیں وہ بھڑک اٹھیں اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کو باہر رہنے دیا. آج تک حتیم باہر ہی ہے، وہ جو چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے رکن یمانی اور حجر اسود والی دیوار کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ، باب الفتح اور باب العمرہ کے درمیان میں، اس کو حتیم کہتے ہیں. تو یہ فتنے سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ فتنہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں. اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ پریکٹیکل ذکر، نماز اور درس و تدریس کے اعتبار سے قرآن پاک. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو جو اللہ کا خوف رکھتا ہے. تو قرآن کا درس دینے سے، سنت کا درس دینے سے، نماز پڑھنے سے کوئی مولوی، کوئی کمیٹی کسی بندے کو روک نہیں سکتی. یہ قرآن پاک کا واضح فیصلہ ہے. اب یہ ہمارے ایتھیکل بیریئرز ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اب وہ تمہید جو ہے مزید آگے کی طرف رخ کرنے لگی ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یعنی اللہ تبارک و تعالی، چاہے مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، آگے بھی آئے گا. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مشرق کی طرف ہی منہ کرنا ہے. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یونٹی کے طور پہ مسلمانوں کو قبلہ عطا فرمایا ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ جس طرف ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رخ پہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا علم اس کو محیط کیے ہوئے ہے. اور آج میں ایک ٹیکنیکل بات بھی بتا دوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1199 نمبر حدیث جو ہے کتاب الصلاح چیپٹر میں، کہ وہ ایک لونڈی پیش کی گئی، ایک صحابی نے ان کو پیش کیا
معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انٹرویو لیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دو باتیں پوچھی. پہلی بات این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے. پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے پھر عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، ہی مؤمنۃ، یہ مومنہ ہے، فإنہا مؤمنۃ، یہ مومنہ ہے. تو اب جب ہم آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں ہے، تو آسمان صرف اوپر نہیں ہے، آسمان تو ادھر بھی ہے، آسمان ادھر بھی ہے. اور آج ہمیں سائنٹیفک فیکٹ سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ زمین ہے، اس کے چاروں طرف آسمان ہے. لہذا اگر کوئی انگلی سے یوں بھی اشارہ کرتا ہے تو اللہ وہاں بھی ہے، یوں اشارہ کرتا ہے تو اللہ وہاں بھی ہے، کیونکہ آسمان یہاں بھی ہے. زمین و آسمان آپ دیکھیں نا، چاروں طرف سے چھتری ہے نا آسمان کی، زمین کے. اس وقت جو امریکہ میں ہے بندہ، بالکل ہمارے قدموں کے نیچے امریکہ ہے. امریکہ والا جب آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ نیچے کی طرف اشارہ ہوگا، ہم آسمان کی طرف اشارہ کریں گے اوپر کی طرف ہوگا. لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونے کے بارے میں بعض لوگ جو جاہل لوگ ہیں، علماء کی نہیں میں بات کرتا، وہ غلو کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اوپر ہی کہنا ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تو وہ اپنی جگہ حدیث کے الفاظ میں تو بالکل درست ہے. ورنہ اگر یہ قرآن پاک کے کانٹیکسٹ میں یہ بات دیکھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، کیونکہ آسمان تو چاروں طرف موجود ہے. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں لے کے چلیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ کا ہے. البتہ جو وحدت الوجود کا صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، وہ شرک اور کفر ہے. اللہ اپنی مخلوق سے الگ، زمین سے الگ، اپنے عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر. لیکن وہ میں نے بتایا کہ وہ تو چاروں طرف آسمان ہے، عرش بھی جو ہے وہ سفیریکل شیپ کے اندر، کیونکہ آسمان بھی سفیریکل شیپ کے اندر. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جہاں کہیں بھی رخ کرو گے اللہ کی ذات کو وہیں پاؤ گے، تم اللہ کا چہرہ وہیں پر ہوگا. یہ چہرہ اللہ تعالیٰ کا، اس کو اپنے چہرے پہ قیاس نہیں کرنا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو چاہے میرا منہ ادھر ہے اللہ میرے سامنے ہے، چاہے میرا منہ نیچے ہے اللہ میرے سامنے ہے، چاہے میرا منہ اوپر ہے اللہ میرے سامنے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. اور میں نے بتایا کہ آسمان بھی ساری طرف ہے. لہٰذا امریکہ والا یہاں اشارہ کرے گا، ادھر والا ادھر اشارہ کرے گا، ادھر والا، تو زمین تو گول ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. یہاں بھی علم کی بریکٹ لگا کے اس باطل نظریت کا رد کیا گیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان میں بھی موجود ہے، بندروں میں بھی، نعوذ باللہ، درختوں میں، پہاڑوں میں. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. ہاں، اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے کائنات کے ذرے ذرے کو اس کے علم نے، اس کے علم کی وسعت نے گھیر. وقال اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا ہے، نعوذ باللہ. عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. بل لہ ما فی السماوات والارض، نہیں بلکہ اللہ ہی سبحانہ پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملکیت ہے ہر چیز جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ٹھہرانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی گالی ہے. جیسے میں نے بتایا وہ ایمانوئل کانٹ کی فلسفی میں جو سمم بونم، اس کا سمم بونم جو ہے، جو قرآن پاک میں ذروہ سنام اور ایپیکس آیا، وہ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 89، 90، 91، 92. وہاں اس ٹاپک کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا چنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں رحمان کا کوئی بیٹا ہے، تو وہ اللہ کو اتنی سخت بات، اتنی بڑی گالی دے رہے ہیں، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ان پر گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا.
یہ سب سے سخت الفاظ ہیں اس کانٹیکسٹ میں، سورہ مریم میں آتے ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا چنا، رحمان کے لیے بیٹے کا عقیدہ گھڑ لیا۔ اب یہاں پہ میں آج کے اعتبار سے ایک عقیدے کو بھی ایڈریس کر دوں، ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے اندر، اور ضرور مطلب اس کو تو میں ایڈریس کرنا یہاں پر انصاف کا تقاضا سمجھتا ہوں، میں بھی خود اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں اپنی زندگی کے 31 سال، کہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں ان کے اندر یہ جو درود شریف کا سیگا الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے اگر کوئی قبر رسول پہ پڑھتا ہے، ہم خود بھی پڑھتے ہیں۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ المصنف ابن ابی شیبہ جو 38,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے، سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے، جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ، جن سے امام مسلم نے 1500 حدیثیں لی ہیں صحیح مسلم میں۔ تو انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 11,793 نمبر اثر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تھے تو پہلے مسجد نبی میں 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اس کے بعد قبر رسول پر آ کے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یہ درود شریف وہاں پر پڑھنا صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس پہ اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے پڑھنے کو ہم شرک نہیں کہتے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں یہ ثابت کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ مسجد میں جانے کی جو دعا ہے وہ ٹوائلٹ میں جاتے وقت نہیں پڑھ سکتے، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا مسجد میں جاتے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے یہاں پڑھنے کے لیے جو درود شریف تعلیم فرمایا وہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی بھی اور السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علیکہ یا نبی اللہ میں کوئی فرق نہیں ترجمے میں۔ تو اگر ہمیں یا سے ہی چڑ ہو تو ہم نماز میں بھی نہ پڑھیں۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے تشہد کے چیپٹر میں، کہ جو کوئی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سلام پہنچا دیتا ہے زمین و آسمان میں جہاں بھی کوئی نیک مخلوق موجود ہے۔ ہم جب نماز میں سلام پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا سلام پہنچ جاتا ہے، جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے ہیں، بلکہ یہ مخاطب کا صیغہ ہے کہ ہم مخاطب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ خطاب وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو قبر رسول پہ جا کے پڑھنا بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ جائز ہے، لیکن السلام علیکہ یا نور من نور اللہ، معذرت کے ساتھ یہ عقیدہ کسی نہ کسی درجے میں بالکل اس عقیدے کے قریب چلا جاتا ہے جو یہاں پر ایڈریس ہو رہا ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا۔ مجھے پتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا گروہ نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا مانتا ہو، لیکن بیٹا کیا ہوتا ہے؟ پارٹ ہوتا ہے اپنے باپ کا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا، نہ اللہ میں سے کوئی نکلا، نہ اللہ کسی میں سے نکلا، اگر صحیح لفظی ترجمہ کیا جائے۔ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ باپ کی منی سے ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے، باپ کا وہ جز ہوتا ہے، تو ولد جز ہوتا ہے۔ اب کوئی اللہ کا بیٹا نہ مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقیناً کوئی نہیں مانتا، لیکن نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نور میں سے نور نکلا۔ اب یہ ایک مینٹل پکچر پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نور میں سے نور نکلا۔ اب چاہے اس کو مخلوق کہیں اس بات کو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن ان کی تسلی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹائٹل صحیح احادیث سے قرآن سے ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے، امام کائنات ہیں، امام اعظم ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانیں اتنی قرآن حدیث میں موجود ہے، کسی کی اس سے تسلی نہیں ہو رہی، اور وہ جان بوجھ کے اب چاہتا ہے کہ میں وہ شان آپ کے ساتھ منسوب کروں کہ جس سے شرک لازم آئے، تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ بھائی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کر رہے ہو، اللہ کی بھی گستاخی کر رہے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی مخالفت کر رہے ہو جو ہم نے رسول اللہ کی آخری وصیتوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک وصیتیں جو ہیں وہ اس میں بھی درج کی، اور وہ جو پمفلٹ ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کتاب الحدود چیپٹر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان کو بلند کر دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔
الحمدللہ ہم نماز میں یہ کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نماز سے باہر نکل کے نور من نور اللہ کا عقیدہ گھڑ لیتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث موجود ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر ایک حدیث جو یہ کہتے ہیں، جو بھی نسخہ انہوں نے دریافت کیا ہے، جو کہ دنیا کی کسی بھی نسخے کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اب صحیح بخاری کا کوئی بندہ پرانا سا نسخہ اٹھا کے لے آئے اور کہ یہ بخاری کا نسخہ ہے، اور آج کی جس بخاری پہ پوری دنیا کے مسلمان ایگری ہیں اس سے وہ ٹکراتا ہو نسخہ، تو وہ بخاری کیسے چل سکتی ہے؟ تو جس طرح آپ افریقہ میں ایک مسلمان سورہ اخلاص پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، انڈونیشیا کا مسلمان بھی سورہ اخلاص یہی پڑھتا ہے۔ اجماع جو ہے بخاری مسلم میں بھی اجماع ہے۔ حدیث کی نمبرنگ میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بندہ لمبی حدیث کو 2 نمبر دے دے، کوئی 1 نمبر دے دے، لیکن بخاری کے جو 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہوا ہے، چاہے افریقہ کی بخاری ہے، پاکستان کی بخاری ہے، انڈیا کی ہے، بریلوی کی، دیوبندی کی، اہل حدیث کی، کس کی بھی ہے، نمبرنگ کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ حدیث جو بخاری میں موجود ہے وہ ساروں کی بخاری میں موجود ہوگی۔ کسی میں 395 نمبر ہوگی، کسی میں 396، اور میں ڈیٹیل سے پہلے بھی بتاتا رہا ہوں نمبرنگ کا اختلاف کیوں ہے، وہ یہاں بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انہوں نے مصنف عبد الرزاق کا ایک نسخہ جو ہے وہ نکالا ہے، پتہ نہیں افغانستان اس سائڈ سے، اور کہتے ہیں جی یہ اس کا قدیم ترین نسخہ ہے جو دنیا میں کسی بھی نسخے کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تیرے نبی کے نور کو اپنے نور میں سے، من نور ہی، ہر چیز سے پہلے، خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نور ہی۔ لیکن الحمدللہ محدثین کے میدان میں یہ سکہ نہیں چل سکتا۔ کل کوئی اٹھا کے بخاری کا نسخہ لے آئے اور لکھے جی بخاری میں تو نماز کا یہ طریقہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، تو ظاہر اللہ نے تو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ بخاری میں تو وہی لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا، صحیح بخاری میں کتاب الصلاح والا جو پورشن ہے اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، کتاب الاذان میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھیں۔ یہ سینے پہ باندھنا، ناف کے نیچے باندھنا، اس جھگڑے کو چھوڑ دیں، یہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھنا ہے، اور زرہ عربی میں کہتے ہیں اس درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک کو پوری زرہ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، ایک جز کے اوپر نہیں، پوری زرہ کے اوپر۔ تو اب اس حدیث کے مقابلے میں کوئی اور ضعیف حدیث لا کے یا کوئی من گڑھ حدیث لا کے ڈال دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لہذا یہ حدیث مصنف عبد الرزاق کا جو نسخہ دریافت کیا ان لوگوں نے، وہ نسخہ دنیا کے کسی نسخے کے ساتھ میچ نہیں کرتا، لہذا وہ محدثین کی نظر میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے نسخہ، اور ورنہ یہ چیز ہوتی تو یہ قرآن و حدیث میں اتنا امپورٹنٹ۔ پچھلی دفعہ جن آیات پر درس ختم ہوا تھا وہ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 116 اور 117 تھی، تو 116 پہ میں نے کافی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، کیونکہ 117 نمبر آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، انشاءاللہ میں اسی سے سٹارٹ لوں گا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا، اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، سبحانہ وہ پاک ہے، کیونکہ اولاد کی تمنا اس کو ہوتی ہے کہ جس کو یہ خواہش ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا نام زندہ کرنے والا کوئی دنیا میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حی وہو حی لا یموت ہے، ایسا زندہ ہے جس کو موت نہیں آنی، بلکہ القیوم ہے، ہر ایک کی زندگی جو ہے وہ اسی کی وجہ سے قائم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات سے پاک ہے کہ اس کو موت آئے، تو اس آیت میں یہ سبحانہ کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ، اس کی یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ کوئی اولاد اس کی ہو جو اس کا بعد میں نام زندہ کرے، اس کو تو موت ہی نہیں آنی۔ اس لفظ کی یہاں پر اس لیے اہمیت ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب کا مالک اور خالق اللہ تعالی ہے۔ اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ اسلام میں جو توحید ہے اور اس کا بھی جو سمم بونم میں نے بتایا تھا کہ ایپیکس چوٹی کسی بھی چیز کی وہ اسلام کی توحید عقائد میں اور اعمال کے اندر قتال ہے، جب کوئی شخص اپنی جان بھی اپنے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات پر قرآن پاک میں بعض جگہوں پر ایسی چیزیں ایڈریس کی ہیں جو پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. تو توحید کے موضوع پر میں نے بتایا تھا کہ سب سے ایپیکس جو قرآن کی چوٹی ہے وہ سورہ مریم کی آیات نمبر 89, 90, 91, 92 جس میں نے ڈیٹیل سے تقریباً 15 منٹ پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی. کل اللہ قانتون، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں اور سب کی سب اللہ تعالیٰ کو اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دی ہیں. تو یہاں تک میں نے پچھلی دفعہ گفتگو کر لی تھی. اب اسی کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے. بدیع السماوات والارض، اللہ تعالی عدم محض سے وجود بخشنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو. تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالی کے 3 افعال ہیں. ایک ہے ابداع، کسی چیز کو بغیر کسی ایگزامپل کے بنا دینا. اس کو انگلش میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو. ایسی چیز جس کی کوئی پیچھے مثال موجود نہ ہو اس کو وجود بخش دینا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ابداع. اسی سے وہ نکلا ہے بدعت، دین کے اندر وہ چیز جاری کرنا جس کا وجود دین میں نہ ہو. دوسری چیز جو ہے وہ ہے خلق. اللہ تعالیٰ تخلیق فرمانے والا ہے. خلق یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں کریشن ایکس نہیلو کی ہیں، جیسے کہ مٹی ہے، مٹی اللہ تعالیٰ نے عدم محض سے وجود بخشا. مٹی کو، مٹی کسی چیز سے نہیں بنی، مٹی خود ایک بیسک ایلیمنٹ ہے اس کائنات میں. اب اس مٹی کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. تو مٹی سے انسان کا بننا یہ تخلیق ہے. مٹی کا وجود ابداع ہے، کریشن ایکس نہیلو، اور مٹی سے پھر آگے بنانا انسان کو، اب یہ کریشن ہے. اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا جو امر وہ ہے اللہ کے جو افعال میں سے وہ ہے تدبیر. یدبر الامر من السماء الى الارض. اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین میں کاموں کی تدبیر فرماتا ہے. تو ان تینوں چیزوں کا فرق پتہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض بھی ہے، یعنی کریشن ایکس نہیلو بھی کی ہے. قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے خلق السماوات والارض، تخلیق بھی کی ہے، ابداع بھی کی ہے. ابداع اس اعتبار سے ہے کہ اس کی کوئی پہلے اگزامپل موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سیمپل کے اس کو پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ بدیع ہے زمین اور آسمانوں کا. اور اس کی شان کیا ہے؟ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، یہ وہی یدبر الامر من السماء، یہ امر بھی آ گیا اس کا، جو تدبیر فرماتا ہے، یہ امر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس کا صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ کن فیکون، کہ ہو جا تو پس وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اس میں یہ کن فیکون میں یہ بات یاد رکھیں، بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کن فیکون سے ہی چیزوں کو پیدا فرماتا ہے تو ان چیزوں کے پیدا ہونے میں ٹائم کیوں لگتا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ اور آدم کی مثال ایک جیسی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن فیکون کر کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بھی کن فیکون. کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہ ٹائم جو لیتی ہے نا، یہ تخلیق لیتی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کے پیریڈز رکھے ہوئے ہیں ان میں ٹائم لگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے قانون بنایا ہے اس کے اندر یہ چیزیں طے ہیں. آم کی گٹھلی کو پھل دینے والا درخت بننے کے لیے 8 سال چاہیے، چاہے امر کن ہوگا لیکن 8 سال لگیں گے. اللہ محتاج نہیں اس کا، لیکن اللہ نے یہ فزیکل لاز بنائے ہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کے لیے 9 ماہ کے قریب عرصہ درکار ہے، اگرچہ وہ اللہ کے امر کن سے ہے، لیکن وہ تخلیق کے مراحل گزرنے کے لیے یہ ٹائم لگتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تقریباً قرآن پاک میں 7 جگہ پر آتا ہے کہ 6 دن میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ تو کن فیکون 6 دن میں، اس کے بعد ٹائم پیریڈ گزرا. اور الیوم کا لفظ جو ہے عربی میں دن کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جو 24 گھنٹے کا دن ہے،
اور ایک پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی. اور آج ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ اس جو زمین و آسمان کو بننے میں 6 ارب سال لگے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں وہ الیوم جو ہے، جو لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے، وہ 1 بلین ایئر، 1 ارب سال کے برابر ہو. واللہ عالم، وثوق سے نہیں ہم کہہ سکتے. تو یہ تخلیق کا یہ مطلب سمجھ لیں آپ کہ تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فزیکل لاز بنائے ہیں، اتنا ٹائم لگنا ہی لگنا ہے. تو کن فیکون سے کوئی یہ مطلب نہ لے لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو ہمیشہ ہی فوراً پیدا کرے گا. اگرچہ ایسا بھی کیا ہے جیسے ارواح جو ہماری پیدا ہوئی ہیں اور فرشتے، یہ کن فیکون فوراً پیدا ہو گئے. لیکن جب یہ دنیا میں جو تخلیق والا معاملہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم رکھا ہے، ٹائم لمیٹیشن ہے. اسی طریقے سے ہاتھی کی جو ہتھنی کے پیٹ میں جو ہاتھی کا بچہ ہے وہ تقریباً 21 سے 22 ماہ رہتا ہے. انڈے کے اندر چوزا جو ہے وہ تقریباً 22 دن رہتا ہے. تو یہ تمام ٹائم پیریڈز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں. اللہ ان کا پابند نہیں ہے، ہم پابند ہیں کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. وقال الذین لا يعلمون، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ علم ہی نہیں ہے، یعنی کہ مشرکین یا یہودیوں میں سے وہ بے علم لوگ جو تھے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کیوں نہیں اللہ تعالی ہم سے خود کلام کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی بھیجتا، کوئی معجزہ ہمارے سامنے ہو، فزیکل ٹینجیبل معجزہ ہو، حسی معجزہ ہو جس کو ہم فیل کریں. اور وہ پوری ڈیٹیل آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے اندر. 8-9 قسم کے معجزات تھے جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ چڑھ جائیں، یا ان کا کوئی باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں. اس طریقے سے مختلف معجزات فزیکل انہوں نے ڈیمانڈ کیے. تو یہ جو مضمون ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الانعام کے اندر جا کے کھلے گا. تو یہاں میں ایک مضمون آپ کو اس اعتبار سے تھوڑا سا اشارتاً ایک بات بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی نبوت ہے، وعلیکم السلام، وہ جس معجزے پر ہے وہ کوئی حسی معجزہ نہیں ہے، وہ ہے یہ قرآن. اور یہ بات سورۃ العنکبوت کے اندر آئے گی کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو معجزہ کیوں نہ دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 21ویں پارے کے پہلے صفحے پر یہ بات آتی ہے، وہ انشاءاللہ جب آئے گی میں ڈیٹیل سے عرض کروں گا کہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کی آیات صبح و شام ان پر پڑھی جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو دعوی نبوت کے لیے جو 2 معجزات دیے گئے تھے، ایک عصا والا معجزہ اور دوسرا ید بیضا والا معجزہ، اس کی بنیاد پر ان کا دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ جن 4-5 بڑے معجزات پہ تھا، مردوں کو زندہ کرنا، اسی طریقے سے مادر ذات کوڑی اور جو اندھے ہیں ان کو شفا دینا اللہ کے اذن سے، اور مٹی کی جو مورت بنا کے اس میں پھونک مارنا تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جائے. یہ وہ تمام معجزات ہیں جن کی بنیاد پہ عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. جبکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی نبوت ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ میری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اگرچہ یہ صحیح ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، صحیح بخاری میں موجود ہے. اس قسم کے حسی معجزات سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ان کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت نہیں کیا. دعوی نبوت جو ہے وہ اس کتاب اللہ کی بنیاد پر ہے، اور اس کی جو ایونچوئل حکمت ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، جنوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. تو آج کا اگر کوئی انسان ہمیں یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس پہ آپ کی دلیل کیا ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، کیونکہ وہ کہیں گے ہمیں دکھائیں کوئی ویڈیو. اسی طریقے سے ایک یہودی سے کوئی جا کے کوسچن کرتا ہے، کوئی ایسا ایتھیسٹ منکرین خدا میں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم سمجھتے ہو اللہ کے نبی، تو ان کا معجزہ کیا ہے؟ وہ کہے گا جی آسا. تو کہے گا جی لائیں جی آسا کدھر ہے، ہمارے سامنے ذرا سمندر جو پھاڑ کے اس میں رستہ بنا کے بتائیں تو ہم دیکھیں گے نا. تمہاری اس کتابوں کو تو نہیں ہم مانتے. لیکن آج اگر ہم سے کوئی آگے یہ سوال کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ دعوے نبوت رکھتے ہیں وہ کس بنیاد پہ، تو ہم کہتے ہیں اس کتاب کے اوپر. اس کتاب کو آپ چیک کر لیں، اس کتاب کو آج کے جو سائنٹیفک فیکٹس جو پروو ہو چکے ہیں ان کے اوپر پیش کریں. ایک بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف بات نہیں ہے قرآن پاک کی. وہ انشاءاللہ تعالی جب سورہ حامیم السجدہ کی آیات آئیں گی نا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق،
अनकरीब हम जमीन व आसमान में उनकी जानों में इनको ऐसी निशानियां दिखाएंगे, ये चीख उठेंगे, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, जो आज वो गैर मुस्लिम चीख उठे। उनके मुसलमान होने की वजह हमारी दाढ़ियां और हमारी नमाजें और हमारी तबलीगें नहीं है। हमारे मौलवियों की बात तो एक मुसलमान नहीं सुनता, जुम्मे के वक्त वो जब नमाज का वक्त होता है उस वक्त वो एंटर होता है, तकरीर नहीं सुनता। गैर मुस्लिम हमारी तकरीरें सुन के मुसलमान हो रहे हैं? नहीं। 11 सितंबर 2001 के बाद सिर्फ 9 महीने में 34,000 अमेरिकन मुसलमान हुए हैं कुरान पाक का तर्जमा अंग्रेजी में पढ़ने से। कि कुरान पाक 20वीं सदी के जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनके मुताबिक कुरान पाक में वो बातें मौजूद हैं जो आज से तकरीबन 1450 साल पहले ये किताब नाज़िल हुई। ये वजह है उनके मुसलमान होने की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये काफिर कहते थे, इनको कोई मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? ये जब खुद दावा करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते थे, ये भी हमें मुर्दा जिंदा करके बताएं। मूसा अलैहिस्सलाम के मुआवजात बताते हैं, उस तरह का कोई मुआवजा ये भी करके बताएं। ये आपके साथ भाई जो बैठे हुए सो रहे हैं, अपने दाएं बाएं नजर रखें जी। शैतान की पूरी कोशिश है कि आज आपको सुला दे, मैंने आपको बताया था। तो एक दूसरे पर नजर रखेंगे, कोई बंदा सोने ना पाए। और अगर कोई कह रहा है जी मैं आंखें बंद करके मुराकबे में सुन रहा हूं, तो उसकी जाहिर का एतबार ना करें, ठीक है? बातिन का, बल्कि जाहिर पे तो फतवा लगता है ना जी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दावा नबूवत है वो इस किताब के ऊपर है। तो वो मुअज्जा डिमांड करते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कुरान मुअज्जा है क़यामत तक के लिए। तो अब ये उस टॉपिक को एड्रेस किया जा रहा है कि ये कहते हैं कि या तो अल्लाह ताला हमारे सामने आकर बात करे हमसे, या हमारे पास कोई निशानी आ जाए। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम, इसी तरह की बात उन लोगों ने भी कही थी जो कि इनसे पहले गुजरे थे। वो हम पहले पढ़ चुके हैं इसी सूरह बकरा के अंदर कि मूसा अलैहिस्सलाम से भी डिमांड की गई थी कि अल्लाह ताला को हम देखना चाहते हैं। तो बिजली की कड़क ने उनको आ घेरा था और वो ये चीज देख रहे थे उनके सामने। फिर अल्लाह ताला ने उनको मौत के बाद दोबारा जिंदगी दी। तशाबहत कुलूबुहुम, इनके दिल भी उनके साथ मिले जुले हैं। इसको आज आप समझ सकते हैं कि बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो है ना इंसान की, वो कभी भी चेंज नहीं होती। इंसान जब भी कोई ऐसी चीज देखता है जो फिजिकल लॉ से टकराती है तो वो उसको ऑकवर्ड लगती है और अट्रैक्ट करती है। मिसाल के तौर पर अगर यह कहा जाए कि ये मेरे पास जो सामने लैपटॉप है ये अचानक हवा में यहां उड़ना शुरू कर दे, तो लोग कहेंगे वो देखो क्या हो गया। हालांकि इससे मुश्किल चीज यह है कि रोजाना अरबों खरबों परिंदे और मक्खियां और कीड़े उड़ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं नजर आता कि ये क्यों उड़ रहे हैं। उसके ऊपर कभी हमने तवज्जो ही नहीं दी। क्यों? कि उन फिजिकल लॉज के हम आदी हो चुके हुए हैं। वरना वल्ला अंडे में से चूजा निकलना इतना बड़ा मौजजा है कि मुर्दे को जिंदा होना उतना बड़ा मौजजा नहीं जितना अंडे में से चूजा निकलना है। मुर्दा तो आपके सामने लेटा हुआ है, ठीक है, उसमें रूह डली है, कोई जिन आया और वो खड़ा हो गया, लेकिन अंडे और चूजे का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अंडे को हमने कई बार तोड़ के देखा है फिजिकली, उसके अंदर से लेसदार मादा निकलता है, उस लेसदार मादे का कोई ताल्लुक ही नहीं उस चूजे के साथ जो उसमें से निकलता है। रोजाना अरबों खरबों अंडों में से चूजे निकल रहे हैं, इतना बड़ा मोर्जे हमारे सामने हो रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं यार होता ही है ऐसे, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। तो इंसान की ये इंस्टिंक्ट है कि वो खिलाफ नेचर जो चीजें होती हैं उनको देख के बड़ा अट्रैक्ट होता है। हालांकि नेचर के अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं कि जिनके ऊपर अगर बंदा एम्फसाइज करे तो अल्लाह तक बंदा पहुंच सकता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इनसे पहले लोगों ने भी ऐसे बातें की थी, ये भी इनके दिल भी उनके साथ बिल्कुल मिले जुले हो चुके हैं। क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमी युक़िनून, बेशक हमने आयात अपनी यकीन रखने वालों के लिए वाज़े बयान फरमा दी है। तो अब इसमें भी इशारतन वो बात आ गई कि असल मोर्जा क्या है? कुरान। देखे ना, इसका जवाब तो ये होना चाहिए था कि हां काफिरो, हमारा नबी मुर्दा जिंदा करके बताता है आपको, लेकिन अल्लाह हमारा क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमी युक़िनून, बेशक हमने साफ साफ अपनी निशानियां, ये है आयात। वो जो कहते थे आयत लेके आए कोई निशानी है मोर्जा, अल्लाह हमारा ये है आयात। एक मोर्जा मांग रहे हो, ये 6,500 के करीब आयात कुरान पाक, ये सब हर आयत अल्लाह ताला के डिवाइन विजडम और डिवाइन इल्म का, नॉलेज का एक मोर्जा है। जो मैंने कुरान पाक के तारुफ में 1.5 घंटा गुफ्तगू की थी, उसमें एक चीज बताई थी। तो यहां भी ये चीज आ गई कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये आयात काफी नहीं है इनके लिए, साफ साफ हमने बयान फरमा दी, ये मोर्जा है। इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा, बेशक हमने या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हक के साथ पर
پرپسفل مقصد کے لیے بھیجا ہے، بشیر و نذیرہ، خوشخبریاں دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ خوشخبری کن کو دینے والا؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور ڈر سنانے والا ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچے ہیں۔ دوزخ میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی آپ سے نہیں ہوگی، بلکہ انہیں سے ہی پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تمہارے پاس ہمارے انبیاء آئے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو آپ نے ان کی دعوت کو قبول کیوں نہ کیا؟ اور وہ مانیں گے کہ واقعی قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہمارے پاس آئے تھے رسول لیکن ہم نے کہا کہ یہ تو ہم ہی ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر وہ اپنا اعتراف کریں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم دنیا میں بات سن لیتے اور اپنی عقل کو استعمال کر لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبهم، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، پس پھٹکار ہو دوزخ والوں پر، اصحاب سعیر پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے خوشخبری دینا اور ڈر سنانا۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں ڈرانے والا، میں اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنانے والے ہیں، ڈرانے کے لیے نہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو متنفر نہ کرو۔ ڈر سنانے والا، یہ ذرا اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنتی ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، آخرت کا ڈر۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آپ کی امت کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا تو یہ لوگ کیوں نہیں مان لے کر آئے؟ ابو جہل کیوں نہیں مومن ہوا؟ ابو لہب نے کیوں نہیں اسلام قبول کیا؟ ابو طالب نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ تو یہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ جب کوئی بھائی ہماری بات نہ سنے اور دعوت پہ لبیک نہ کہے تو ہمیں اس پہ سیکھ پا ہونے کی، اس سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری یہ رسپانسبلٹی نہیں کسی کو زبردستی جو ہے وہ گھول کے اس کے اندر ایمان اتار دیا جائے، یا کتاب و سنت کی دعوت کو یا دعوت توحید کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس کے دل میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں کہ جان بوجھ کر ہاں دعوت دی جائے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، بعض لوگ اتنے روڈ طریقے سے دعوت دیتے ہیں، وہ کہتا ہے جی ساڈا کام تے آ جائے جی نبی بھی آئے سن، نبیاں کو بھی لوگوں نے توحید نہیں سنی، تے اگر اسی پیش کرنے آتے لوگ نہیں سنتے تو خیر ہے۔ نبیوں نے جس طریقے سے توحید پیش کی اور آپ نے جس طریقے سے پیش کی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم نے کسی فرقے کی طرف بلا کر کتاب و سنت کی دعوت پیش کی، ایک بریلوی اگر کسی اہل حدیث یا دیوبندی کو یہ کہے کہ آؤ تم بریلوی مکتبہ فکر میں آ جاؤ، اور وہ یہ کہ میں نبیوں والی دعوت دے رہا ہوں، تو نبی کیا کہتے تھے؟ بریلوی ہو جاؤ۔ تو آج اگر دعوت پھیلے گی تو کتاب و سنت کے نام پر پھیلے گی، کسی فرقے کے نام پر نہیں۔ یہ ابھی آگے آ رہا ہے، اس میں پہلا سپارہ اسی پہ کنکلوڈ ہوگا، اور وہ بہت زبردست آیات ہے اس اعتبار سے۔ تو ہم نے اگر کسی ٹائٹل کو ساتھ لے کے چلنا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں بریلویت کے ٹائٹل سے یا دیوبندیت کے ٹائٹل سے یا قادیانیت کے ٹائٹل سے یا اہل حدیثیت کی ٹائٹل سے یا شیعت کے ٹائٹل سے لوگوں کو کہوں کہ آؤ اسلام کی طرف آؤ، توحید کی دعوت قبول کرو، پھر لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ توحید کی بات سنتے نہیں ہیں۔ بھائی آپ نے تو نو انٹری کا بورڈ لگا لیا ہوا ہے، آپ کی مسجد کا نام اتنا سا ہے اور باہر مسلک کا نام اتنا بڑا لکھا ہوا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نبیوں والی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، میں قرآن کی آیت ہی پڑھ سکتا ہوں، نبیوں نے کوئی اس طریقے سے دعوت نہیں دی ہے۔ پھر یہ کہنا جی لوگ توحید سنتے نہیں ہیں، جائیں جی انبیاء سے بھی نہیں سنی، بھائی نہیں، ہم نے اس طریقے سے پیش ہی نہیں کی۔ انبیاء کرام کس طریقے سے پیش کرتے تھے؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، وہ تو مسلم تھے، مسلمان تھے، اور سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ تھے۔ تو آج اسی پیٹرن پہ اگر دعوت دی جائے گی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اس نام کو چھوڑ کر، یہ جائزہ یا ناجائز اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ ہم نے دعوت انبیاء والے طریقے پر دینی ہے۔ اگر ہم نے کوئی طریقہ ایسا اڈاپٹ کیا کہ جس میں فرقے کا نام آیا اور اس کی وجہ سے کوئی متنفر ہو گیا، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم نے تو توحید پیش کی تھی لوگوں نے قبول ہی نہیں کی۔ نہیں، یہ آپ کا ہی قصور ہے۔ لہذا انبیاء کے ساتھ نہ اپنے آپ کو کمپیئر کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور
ہرگز یہ یہودی یا عیسائی راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ اے مسلمانوں تم بھی پیروی کرنے لگ پڑو ان کی ملت کی، تب یہ خوش ہوں گے۔ جب تک تمہیں یہودی یا عیسائی نہ بنا لیں اس وقت تک ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو یہ سیم بیماریاں مسلمانوں میں بھی آج موجود ہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ ہدایت تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کیا بتایا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam۔ اسلام اللہ کے حضور قابل قبول دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا اور ایسا شخص خسارہ پا جائے گا۔ تو اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ اسلام ہے، نہ یہودیت، نہ عیسائیت، اور نہ اس طریقے سے مسلمانوں میں جو گروہوں کے نام بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دیا۔ تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت وہی اصل میں ہدایت ہے۔ اب آگے دھمکی آ رہی ہے ہم مسلمانوں کے لیے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر اے سننے والے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر اے نبی تم نے پیروی کی، تو قرآن کا مزاج سمجھنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا قرآن پاک میں جہاد کے بارے میں آیات میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایڈریس کیا ہے۔ پورے قرآن میں یا ایھا الذین نافقوا نہیں ہے، اے وہ جو نفاق کرتے ہو ان کو نہیں تھا، کیونکہ وہ ہے تو مومن ہی تھے قانونی طور پر، وہ تو اللہ کو پتا تھا۔ یا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتایا، انہوں نے حذیفہ بن یمان کو بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عام مسلمانوں کے ساتھ تو منافقین بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ تو یہ قرآن میں جو آیات آتی ہیں کہ اے مومنو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بوجھل دل کے ساتھ جہاد کے لیے اٹھتے ہو، تو بعض لوگ یہ آیات پڑھ کے تو آج کے مسلمانوں پر ٹھوک رہے ہوتے ہیں یہ قرآن کی تعریف ہے۔ یہ ان منافقین کے بارے میں جو دعوی ایمان رکھتے تھے اور قانونی طور پہ وہ مسلمان ہی تھے، لہذا قرآن کے اسلوب کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو بیسیکلی خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے پوری امت کو ہو رہا ہے، لہذا اس کا اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہوگی کہ اگر تم نے، اے سننے والے، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم، العلم آ چکا ہے، قرآن اور سنت کا علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے والا پھر تیرا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی تیرا دوست ہوگا۔ اگر علم کیا، تو اب یہاں ہی پتہ چل گیا۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی جناب آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، ہمارے پیر صاحب کے مرید ہو جائیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید جنت میں نہ لے جاؤں۔ پیر صاحب سے پہلے یہ پوچھیں کہ آپ کو جنت میں جانے کی گارنٹی کس نے دے دی ہے؟ اتنی بڑی بات، جس دن کے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی نفسا نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور سوائے ایک پرسنالٹی کے، شفیع المذنبین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی شخص بھی امن میں نہیں ہوگا، اس وقت پیر حضرات اپنے مریدوں کو جمع کر کے جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا پبلک کو دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جب العلم آ گیا اور تم نے پھر خواہشات کی پیروی کی نا ان گروہوں کی، پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا۔ تو یہ آج مسلمانوں کو بھی سوچنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ 9-10 رکوع جو بنی اسرائیل کا مقدمہ ہے، بیسیکلی یہ اس امت مسلمہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت 2000 سال تک جو ہماری لاڈلی رہی وہ گزری ہے، لیکن جب انہوں نے ہمارے انبیاء اکرام کی تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ایسا ناراض ہوا کہ آج تک ناراض ہے، اور پوری دنیا میں وہ ذلت اور خواری ان کا مقدر بن چکی ہے یہودیوں کا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے۔ اب تلا عربی میں کہتے ہیں والقمر اذا تلاہا، جب چاند سورج کے بعد آتا ہے پیچھے۔ ٹو فالو دا ٹیکسٹ،
کسی ٹیکسٹ کو فالو کرنا، جیسے آپ کو پتا ہے کہ کافی ہمارے جو پرانے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں انگلی رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے، جب یہ لائنیں نہیں ہوتی تھی نا تو تاکہ وہ بعض کا اوپر سے نیچے بھی انگلی ہو جاتی ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو وہ انگلی رکھ کے کیا ہوتے ہیں، فالو دا ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ اپنی انگلی چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تلاوت۔ تلاوت خالی یہ نہیں ہے قرات کر لینا، ٹو فالو دا ٹیکسٹ۔ حق تلاوتی، جو کہ تلاوت کا حق ہے، فالو کرنے کا حق ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، یہ ہے تلاوت کرنے کا حق۔ تو جن کو کتاب دی گئی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں جیسا کہ فالو کرنے کا حق ہے۔ ایک تو ان معنوں میں بھی آئے گا کہ قرات کرتے ہیں، لیکن اصل معنی جو ہے اس کے لغوی معنی میں اس کو فالو کرنا۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کے اوپر، اس کتاب کے اوپر، نہ صرف فالو کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو فالو کر رہے ہیں وہ ایمان والا ہی ہوگا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو بھی اس کتاب کا کفر کرے گا تو ایسے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، کتاب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ لوگ خود خسارے میں ہوں گے۔ اور کیسے ہوں گے؟ وہ سورۃ الفرقان میں آتا ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ، میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا تھا، تو وہاں پہ شکایت ہو جائے گی۔ تو شفاعت کہاں سے ہوگی ایسے شخص کی جس کی شکایت ہو جائے؟ شفاعت اس کی ہوگی جو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس کے اندر آئیں گے۔ اب وہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہونے لگی ہے جہاں سے یہ ساری بات بنی اسرائیل کا مقدمہ شروع ہوا تھا۔